بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس دینی پروگرام میں جو کہ کتاب لمعۃ الاعتقاد کے بارے میں منعقد ہو رہا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ دروس سے ایمان بالغیب سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں تذکرہ جاری ہے، اور الیوم الآخر، آخرت کے دن کے جو امور ہیں ان سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے. اور کل کے درس میں ہم نے اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کیا تھا کہ قیامت کے دن ایک شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگی، اور وہ ہے الشفاعت الکبریٰ، جس میں آپ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور اللہ رب العزت سے سفارش کے لیے اذن طلب کریں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو اذن دیں گے اور آپ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اہل محشر کی کہ ان کا حساب شروع کیا جائے، تاکہ ہر کوئی اپنے اس میدان محشر کے اندر جو مشکل ہوگی اس سے اس کو نجات ملے اور اپنی اپنی جگہ پہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے. اور باقی شفاعت عام ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، اور آپ کی شفاعت کی میں نے 8 قسمیں ذکر کی تھی. یہ قسم پہلی شفاعت الکبریٰ کے علاوہ 7 قسمیں، اور اس کے بعد آپ کی شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی اہل ایمان میں سے، تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کو میری شفاعت نصیب ہوگی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد وہ جو امور جو آخرت کے ہیں ان میں ہے الحساب. حساب کیا چیز ہے؟ علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ لغت میں تو حساب کہتے ہیں کسی چیز کو شمار کرنا، کسی چیز کو گننا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. یہ ہم نے چاند کا جو بڑھنا اور گھٹنا ہے، لیل و نہار کا انقلاب ہے، اس لیے رکھا کہ تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے سال گزر چکے ہیں اور آپ اپنا حساب لگا سکیں. عام طور پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ حساب کرنا، کسی چیز کو کیلکولیٹ کرنا، کسی چیز کو شمار کرنا. اور شرعی اصطلاح میں یہ حساب کا جو ٹائٹل ہے اس سے مراد کیا ہے جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہے اطلاع اللہ عبادہ علی اعمالہم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ان کے اعمال سے آگاہ کرنا، اپنے بندوں کو ان کے اعمال سے آگاہ کرنا کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر کیا کیا اعمال کیے. اس کو حساب کہا جاتا ہے. گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو میدان محشر میں کھڑا کر کے ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، خواہ وہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں، اور اعمال کی جزیات سے ان کو آگاہ کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن پاک میں ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوربک لنسألنہم اجمعین، آپ کے رب کی قسم ہم سب تمام کے تمام لوگوں سے سب سے ضرور سوال کریں گے، ضرور پوچھیں گے، باز پرس کریں گے۔ کس چیز کے بارے میں؟ عما کانوا یعملون، جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال کے بارے میں۔ اور پھر اللہ رب العزت جب ہر انسان کا نامہ اعمال، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا نامہ اعمال جب اللہ رب العزت اس کے سامنے لائے گا تو وہ اپنی کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو جس کے اندر اس کے اعمال درج ہوں گے، تو اس کو دیکھ کر کہے گا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اے ہماری ہلاکت، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہیں چھوڑا کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اور کسی بڑے سے بڑے عمل کو بھی مگر اس کو شمار کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حساب ہوگا، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے کہ جو بغیر حساب کے، جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حساب، یہ نظام اللہ رب العزت نے کس لیے قائم کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کا حساب لیا جائے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا اور انسان کے دنیا میں بھیجنے کی غرض و غایت بیان کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا، جتنے انسان دنیا میں آئے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کریں اور اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل علیہم السلام کی شریعت پر ایمان لائیں۔ تو جو ایمان لایا وہ مومن کہلایا، اور جس نے انکار کر دیا وہ کافر کہلایا۔ اب مومن جو ہے اس نے ایمان لا کر دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کرتا رہا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان سے بچتا بھی رہا، حلال کھاتا رہا اور حرام سے بچتا رہا، حرام کاموں سے بچتا رہا، اور جو جو اللہ رب العزت نے اس کی ڈیوٹیاں لگائی تھی اس کو وہ ان کو ادا کرتا رہا۔ یہ شخص بھی اگر کل قیامت کے دن جنت میں جائے، اور وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، جس نے کسی نبی کی شریعت کو مانا بھی نہیں اور اپنی منمانی کرتا رہا، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں کی، جس پہ چاہا، جس کو چاہا قتل کر دیا، جس پہ چاہا ظلم ڈھا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، اور یہ بھی اسی جنت میں جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کے موافق نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بھی ایک شخص تنگی، مصیبت اور پریشانیاں اور دین کے لیے محنت، جہاد اللہ کی راہ میں کرے اور شہید ہو کر چلا جائے تو وہ بھی وہیں پہ ہو، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکام کی کوئی پرواہ نہ کرے، اپنی منمانی کی زندگی بسر کرے، اور وہ بھی اسی جنت میں ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں واضح طور پر کہ یہ حساب جو ہے یہ فرق کرنے کے لیے ہے کہ کون محسن ہے، نیکی کرنے والا ہے، اور کون گناہ گار ہے، کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کس نے دنیا میں جا کر میرے احکام کو مانا اور کس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ سورہ القلم کی آیت نمبر 36 میں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم قیامت کے دن مسلمانوں کو مجرموں کی طرح سمجھیں گے؟ یعنی یہ سارے برابر ہوں گے کہ مسلم ہم پر ہماری باتیں ماننے والے، ہمارے احکام کی پیروی کرنے والے، وہ بھی انہی لوگوں کی طرح ہوں گے کالمجرمین، کہ جو مجرم ہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے، ہو گیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے
اپنے نظام عدل کو واضح کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ یوم حساب رکھا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام عدل ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن عدل و انصاف کریں گے کہ تو ہر حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے گا، اس کو ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی ایسی بکری نے جس کے دنیا میں سینگ تھے، اس نے کسی دوسری بکری کو جس کے سینگ نہیں تھے سینگ مارے ہوں گے، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بکری کو جس کے سینگ نہیں تھے دنیا میں اس کو سینگ عطا کرے گا، اور وہ دوسری بکری سے اپنا بدلہ لے گی، قصاص لے گی، اور پھر اللہ حکم دے گا کونی ترابا، مٹی میں مل جاؤ۔ تو اس قدر اللہ رب العزت کا عدل و انصاف قائم ہوگا۔ تو یہ حساب اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا ہے کہ تمام انسانوں کو ان کے اعمال سے آگاہ کیا جائے، اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر آدمی پر اتمام حجت کی جائے، اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کر کے کہ آپ نے دنیا میں یہ اعمال کیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جتنے انسان ہیں ہمارے اعمال کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو شہود اربع مقرر کیے ہیں، 4 گواہ، ہمارے اعمال کے 4 گواہ۔ ایک گواہ تو وہ ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین، وہ ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ دوسرا گواہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ زمین ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن یہ زمین بھی بول کر گواہی دے گی۔ تو زمین کی گواہی، زمین اس دن اپنی اخبار ظاہر کر دے گی کہ زمین کے جس خطے پر جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا زمین وہ بتائے گی، اس کے بارے میں آگاہ کرے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ بھی ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور انسان کے اپنے اعضاء یہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، قیامت کے دن یہ بھی گواہی دیں گے۔ تو زمین کی بھی گواہی دے گی، کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے، نامہ اعمال جو مرتب کیا گیا ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا، اور انسان کے اعضاء اللہ رب العزت زبان پر مہر لگا دیں گے، اور انسان کے اعضاء بھی بول کر گواہی دیں گے۔ تو یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ تاکہ اپنے عدل کو واضح کیا جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے یہ عمل کیا تو نہیں تھا۔ لا یظلم ربک احدا، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، نہ کسی کی نیکیوں میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ نیکی کسی نے کی ہے تو وہ لکھی نہیں گئی، یا کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ اس کے کھاتے میں لکھا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں کمپیوٹر سسٹم ہے کہ بعض اوقات کسی کا کہ نام غرامہ ہے تو وہ اس کو لکھ دیا کہ اس کا غرامہ نہیں ہے، کسی کے کھاتے میں نہیں ہے تو اس کے کھاتے میں لکھ دیا، کمپیوٹر کی مسٹیک ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو حساب اور لینے کا نظام مقرر کیا ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اہل سنت والجماعت سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حساب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لیں گے، وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، یہ قرآن اور حدیث اور امت کے اجماع کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو حساب ہوگا اس میں اول شیء الحساب ثم بعدہ المیزان، حساب کے بعد پھر اعمال تولے جائیں گے، ثم بعدہ الصراط، پھر اس کے بعد پل صراط میں سے گزرنا ہوگا، ثم بعدہ القنطرہ، پھر اس کے بعد قنطرہ کا مقام ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے جہاں لوگوں کو روکا جائے گا،
تو یہ تو مومنوں کے بارے میں. جہاں تک کفار کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا تعلق ہے تو ان کے اعمال ان کو شمار کیا جائے گا، لیکن ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، اس لیے کہ تولا تو ان کے اعمال کو جائے گا کہ جن کے نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے. کافروں کی نیکی تو ہے ہی کوئی نہیں، ان کے تو گناہ ہی گناہ ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن یا ترازو قائم نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو پہلے ہی تباہ و برباد ہوئے. اب یہ حساب کتاب، اس کے بارے میں کہ والحساب حق، حساب اور محاسبہ قیامت کے دن یہ برحق ہے. اسی لیے قیامت کے دن کے اسماء یعنی ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے. قیامت کے دن کے جو اسماء اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں، جو نام ذکر کیے ہیں، تو ان میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے. جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 26 ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے اس کی وجہ سے کہ جو وہ نسو یوم الحساب، کہ یوم حساب کو بھول چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. تو یہاں بھی یوم الحساب کا ذکر کیا. ہم عام طور پر یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو قیامت کے دن کے اسماء اور ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے، اور اس کو یوم حساب کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ اس دن میں حساب ہوگا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کا حساب لیں گے. یہ حساب جو ہوگا اس کی مختلف کیفیات ہوں گی، اس کے مختلف احوال ہوں گے. بعض لوگوں کا حساب آسان ہوگا اور بعض لوگوں کا حساب بہت مشکل ہوگا. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، یعنی جو کامیاب لوگ ہوں گے، اور جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا. حساباً یسیرا، آسان حساب لیا جائے گا. یہ آسان حساب کیا ہے، اس کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلک، قیامت کے دن جس آدمی کا بھی اللہ نے محاسبہ کر لیا، حساب لے لیا، مواخذہ کر لیا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ بچ نہیں سکے گا. قالت، تم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جعلنی اللہ فداک، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے. الیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا آسان حساب لیا جائے گا. قالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک العرض، یہ اعمال کو پیش کرنا ہے، یعرضون، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان پر پیش کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ اعمال کا پیش کرنا. ومن نوقش الحساب، لیکن جس کا مناقشہ اللہ نے شروع کر دیا، جس کے حساب کی جانچ پڑتال شروع کر دی. ایک تو یہ ہے، تو یہ عرض کا معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، اگلی حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ عمل کیے، اور بندہ اقرار کرتا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے. لیکن ومن نوقش الحساب، اس کا معنی کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے یہ کام کیوں کیا، جس کی اللہ نے پڑتال شروع کر دی، جس کا مناقشہ شروع کر دیا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ نہیں بچ سکے گا. اس آسان حساب کی صورت
حدیث پاک کے اندر یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے دن یدنو احدکم من ربہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے قریب ہوگا، حتیٰ یضع علیہ کنفہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پردہ ڈال دیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے پوچھیں گے، عملت کذا و کذا، تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ عمل کیا؟ اب بندے کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ فیقول، تو بندہ اقرار کرے گا، نعم، جی اے میرے اللہ، مجھ سے یہ کام ہو گیا، میں نے یہ عمل کیا۔ ویقول، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، عملت کذا و کذا، آپ نے یہ عمل کیا؟ تو بندہ کہے گا جی ہاں۔ فیقررہ، اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کروائیں گے۔ جب وہ اقرار کر لے گا اپنے اعمال کا تو پھر اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے، ثم یقول انی سترت علیک فی الدنیا، دنیا میں مجھے پتا تھا تو نے جو اعمال کیے، لیکن دنیا میں نے جس طرح تیرے اعمال پہ پردہ ڈال دیا، فانا اغفرها لک اليوم، آج دنیا میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، آج میں تمہیں وہ تمہارے تمام گناہ معاف کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ یہ ہے آسان حساب، یہ ہے آسان حساب۔ تو آپ نے فرمایا کہ من نوقش الحساب ہلک، جس سے مناقشہ اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا، جانچ پڑتال شروع کر دی، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ تو یہ حساب جو جس طرح، تو اس میں جو بات ہے کہ دنیا کے اندر انسان سے جو گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس پر لوگوں کو گواہ نہ بنائے، لوگوں کو گواہ نہ بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے تمام گناہ گار اگر اللہ سے معافی مانگے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے سوائے مجاہرون کے۔ پوچھا گیا کہ مجاہرون کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو گناہ کر کے رات کی تاریکی میں گناہ کرتے ہیں، چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لیکن بڑے فخر سے پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تو نے جرم کیا، میں نے اس پر پردہ ڈال دیا، تو اتنا نالائق اور کام عقل نکلا کہ تو خود اپنے جرم لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کوئی نیکی انسان کی کوئی عمل قبول کر کے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور یہ حدیث میزان کا جب ذکر ہوگا اس میں ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ معروف حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس کے اعمال کے 99 دفتر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اور اپنے تمام گناہوں کا وہ انکار کرے گا، اقرار کرے گا، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ آپ کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ پھر اس کے لیے تخرج لہ بطاقہ، ایک کارڈ نکالا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور باقی 99 دفتر اس کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ تو وہ کارڈ جو جس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ آسان حساب۔ مومنوں کا جو حساب ہے اس کے بارے میں جس طرح کے علماء نے لکھا ہے کہ مومن کے حساب کی صورت تو یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی علیحدگی میں مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار کرے گا، جس طرح میں نے حدیث بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ جہاں تک کافر اور منافق ان کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں مومن کا تو در پردہ ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن ان کے بارے میں اعلان کیا جائے گا میدان معاشر میں سب لوگوں کے سامنے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ کافروں کا حساب اس طرح ہوگا، اور حساب جو ہے یہ سب لوگوں کا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا جو حساب ہوگا
وہ مناقشے والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی امتوں کو باور کرانا ہوگا کہ جو جھوٹ بولیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں، کہ ہم ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے ان لوگوں کو جن کی طرف ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ان سے کیا سوال ہوگا، یعنی امتوں کے سے کیا سوال ہوگا کہ کیا ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام نے ہمارا پیغام آپ تک پہنچایا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی، جن کو ہم نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ان سے بھی سوال کریں گے۔ اور ان سے کیا سوال ہوگا کہ کیا آپ نے اللہ کے بندوں تک، اپنی امتوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا؟ تو یہ سوال ہوگا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو مستثنی قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ، ان کو بغیر حساب کے اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے۔ وہ 70,000 لوگ الذین لا یسترقون ولا یتطیرون، وہ لوگ جو دم نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، اور وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے فرمایا تو حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، درخواست کی کہ آپ دعا کر دیجیے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو آپ نے دعا کی تو وہ ان لوگوں میں شامل ہیں، حضرت عکاشہ ابن محصن، عکاشہ ابن محصن یہ ان لوگوں کے اندر شامل ہیں۔ لیکن بعد میں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ آپ سے سبقت لے جا چکے ہیں۔ جب حساب شروع ہوگا تو ہماری امت سب سے آخری امت ہے، لیکن سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا۔ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، ہم دنیا میں سب سے بعد میں آئے، قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سب لوگوں کے آگے ہوں گے۔ یوم المقضی بینہم قبل الخلائق، باقی تمام مخلوقات اور باقی تمام امتوں سے پہلے اس امت کے اعمال کا حساب ہوگا، اس امت کے اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ جو حساب کا سلسلہ ہے، تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ حساب ایمان کے بارے میں بھی، اعمال کے بارے میں بھی، اقوال کے بارے میں بھی، اور اعمال کی جزیات کے بارے میں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے کون سے اعمال کا حساب ہوگا، سب سے پہلے کون سے اعمال کا حساب ہوگا؟ تو اعمال کی جس طرح دو قسمیں ہیں، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ ظاہر بات ہے کہ عبادات کا حساب انہی لوگوں کا ہوگا جو مسلمان ہوں گے، جو کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ تو جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تو اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اعمال میں سب سے پہلے، عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله الصلاۃ، انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا قیامت کے دن وہ نماز ہے۔ وَإِن صَحَّتْ فَإِن صَحَّتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز میں کامیاب ہو گیا، نماز درست نکلی تو پھر وہ کامیاب ہوگا اور فلاح پائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز کا معاملہ اس کا گڑبڑ ہوا، نماز کا معاملہ درست نہ ہوا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو پھر وہ نامراد اور خسارہ پانے والا ہوگا۔ وَإِن انتقص من فریضہ، اگر فرائض کے اندر کوئی کمی ہوگی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، مثلا توجہ نہیں رہی نماز میں، خشوع میں کوئی کمی آ گئی، اس طرح کی کوئی کمی ہوگی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے کے نوافل دیکھو، سنتیں اور نوافل ذرا ان کی طرف دیکھو، تو ان میں سے سنت اور نوافل کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد باقی اعمال کا حساب لیا جائے گا۔
اس لیے انسان کو فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص نماز کے پہلے اور بعد والی جو سنتیں ہیں، اور بالخصوص ان میں سے بھی کہ وہ 12 رکعتیں جن کے بارے میں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور اس میں تھوڑا اختلاف ہے، یعنی ان کی تعداد میں بعض میں اور بعض کے الفاظ میں، لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ جو آدمی رات اور دن میں 12 رکعتوں کی محافظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور اس کی وضاحت کی حدیث پاک کے اندر کہ 2 سنتیں، 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں۔ تو فرمایا نماز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، اور جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا۔ کسی نے کسی کو قتل کیا، قتل کروایا، کسی کے خون میں شامل ہوا، تو سب سے پہلے باقی اعمال کا بھی حساب لیا جائے گا، لیکن معاملات میں سب سے پہلے، حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا۔ اس طرح کی دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے واضح ہے کہ آپ نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، بندے کے سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا، جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ہے خون، یعنی خون کے معاملات، کسی کو قتل کرنا یا کروانا، اس طرح کے معاملات، ظلم اور زیادتی کے معاملات، اس کے بعد اور پھر تمام اعمال کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ اب اندازہ فرمائیے کہ اس قدر اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ انصاف قائم کریں گے، اور انصاف کے لیے جو اللہ رب العزت نے نظام قائم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی منظر عام پہ لائی جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا اس کو بھی منظر عام پہ لایا جائے گا۔ تو حساب ہونے کے بعد پھر دوسرا جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے الموازین، الموازین، کہ قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، قرآن پاک کی اس آیت کے تحت کہ سورہ الانبیاء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ تو یہ انصاف کے لیے قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ترازو ایک ہوگا یا کئی زیادہ ہوں گے؟ ان ترازوؤں کے اندر کیا کیا چیز تولی جائے گی؟ ان سب چیزوں کا تذکرہ ہم انشاءاللہ، ابھی ٹائم ہے 5 منٹ، تو آج چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ آیت مبارکہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت میرے کچھ خادم ہیں، غلام ہیں، نوکر چاکر میں نے رکھے ہوئے ہیں، اور میں ان کو حکم دیتا ہوں، کبھی وہ میرے حکم مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، تو پھر کبھی مجھے آ کر جھوٹ بولتے ہیں، کبھی میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، تو میں ان کو سزا دیتا ہوں، ان کو پنشمنٹ کرتا ہوں، ان کو سزا دیتا ہوں، تو کیا قیامت کے دن مجھ سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا، اگر تو ان کا جرم اور آپ کی سزا برابر ہوئی لا لک ولا علیک، تو پھر آپ پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور ان پر بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے جو جرم کیا اس کی سزا انہوں نے پا لی۔ لیکن اگر آپ کا ان کا جرم کم ہوا اور آپ کی سزا زیادہ ہوئی تو پھر آپ سے ان کو بدلہ دلوایا جائے گا، آپ کی سزا اگر زیادہ ہوگی تو آپ ان کو بدلہ دلوایا جائے گا، اور وہاں جو حساب ہوگا وہ نیکیوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر
ان کا جرم زیادہ ہوا اور آپ کی سزا کم ہوئی تو پھر ان کی نیکیاں لے کر آپ کو دی جائیں گی. تو وہ آدمی پریشان ہو گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. تو اس نے کہا جی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ سارے غلام جو اللہ کی راہ میں آزاد کیے. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت حساب بھی ہوگا اعمال کا، اعمال پیش کیے جائیں گے. اللہ رب العزت ہر بندے کو اس کے اعمال سے آگاہ کرے گا، اپنے اپنے اعمال کا اقرار کریں گے اور اس کے بعد پھر موازین اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. تو اس میزان کے بارے میں اور میزان کے بعد جو باقی امور ہیں یوم آخرت سے متعلق ان کے بارے میں تذکرہ اگلے درس میں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے موت قبر اور قیامت کے معاملات کو آسان کرے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کرے اور میدان معاشر کی رسوائیوں سے اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس کے وارث بنائے. جو بیمار ہیں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ سب پریشانیاں دور فرمائے. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. منگل کے دن جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ درس ہوتا ہے الوجیز کا فقہ کے بارے میں، الفقہ الاسلامی کے بارے میں، تو منگل اور بدھ کو تو آپ اس درس میں بھی شرکت کیا کریں. انشاءاللہ دین سیکھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں اور یہ بابرکت مجلسیں قسمت کے ساتھ نصیب ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہمارا دین کو سیکھنا اور سکھانا قبول و منظور فرمائے اور یہ مجلسیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا باعث بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.